پہلے کرواؤں یا بعد میں دعا؟ بہرحال آپ سے درخواست ہے کہ صحت یابی مظہر علی کے لیے دعا کریں. ان کو ڈائلیسس ہو رہا ہے اور یہ انہی اسکاؤٹس کے اراکین میں سے ہیں جو یہاں خدمت انجام دے رہے ہیں. سید الشہداء کی خدمت کے لیے آتے ہیں. یہ نوجوان بچہ ہے ہمارا. یہ اور اس طرح کے دوسرے مریض جو بھی ہیں دعا کریں. آپ فرش اعضاء پر ہیں. ویسے دعا کا مناسب وقت اس وقت ہے کہ جب انسان گریہ کر چکا ہو سید الشہداء پر اور قلب اور دل اس کا روح متصل ہو چکی ہو عالم بالا سے. اس وقت بھی یاد رکھیے گا, لیکن میں پہلے اس لیے کروا رہا ہوں کہ اس وقت شاید بھول نہ جاؤ. تو مظہر علی صاحب کے لیے آپ دعا فرمائیے کہ پروردگار عالم بحق کے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, کیونکہ چھٹے امام کا فرمان ہے کہ جب مشکلات اپنی آخری حد پر پہنچ جائیں تو ہماری مادر گرامی فاطمہ زہرا سے مدد مانگو. بہرحال چھٹے امام کا قول ہے کہ آخری مرحلے پر جب مشکلات پہنچ جائیں تو ہماری مادر گرامی سے مدد مانگو. اور ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شہید علی حسین ابن اظہر علی کے لیے. ایک درود بھیج دیجیے ایک مرتبہ جناب خدا جانتا ہے کہ ان مجالس کی, ان اشکوں کی جو قدم آپ کے اٹھ رہے ہیں اس کی کیا قدر و قیمت ہے. دعا کیجیے کہ پروردگار عالم آپ کی اجازت داری ہے اس کے صدقے میں مجھ سے بھی اس ذکر کو قبول فرما لے. اور جس طرح تمام ذاکرین جہاں جہاں بھی ہیں دنیا میں جس گوشے میں بھی ہیں, کوئی کچھ نہیں جانتا کہ شاید وہ ذاکر کہ جو اٹک اٹک کر مصائب پڑھے, جس کی مجلس کو کوئی سننا گوارا نہ کرے, قیامت میں سید الشہداء کہیں کہ میرا ذاکر یہ ہے. اور رب اللسان منطق اللسان قسم کے تمام فصاح بلاغا یہ مالک کل وہ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بقیہ ذاکروں کی توہین کر رہا ہوں, میں سید الشہداء کی ولایت کا احاطہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ جس کو چاہیں قبول کریں, وہ جس کو چاہیں رد کر دیں. کیا مجمع اور کیا ذاکر, بڑا ذاکر چھوٹا ذاکر سب ذاکر ہیں. مجھ سے پہلے ابھی انہوں نے ذاکری کی, اب میں ذاکری کر رہا ہوں. 20 سال پہلے کوئی ذکر کر رہا تھا, آج میں کر رہا ہوں. 20 سال بعد کوئی اور کرے گا. جو چیز باقی رہے گی وہ پنجتن کا نام ہے, سید الشہداء کی کرامتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله والدليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليه محمد وعلى عزیزان گرامی, سنت نبوی اور اس کی تجلیات کے حوالے سے اور اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ابھی تک گفتگو اپنے
جو نتائج گفتگو کے ہوتے ہیں وہاں تک نہیں پہنچی ہے گفتگو ہماری. ابھی اس وقت ایک سلمان بھیجی محمد پریشانی نہیں، آرام سے رہے. گفتگو ابھی تک اپنے تمہیدی مراحل میں ہے اور میں نہیں جانتا کہ میری بات کس حد تک واضح ہو رہی ہے واضح نہیں ہو رہی، لیکن بہرحال کچھ باتیں انسان مجمع کے سامنے کرتا ہے پنجتن اور چاردہ معصومین کی محبت کے بلبوتے پر، وہ آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے اگرچہ میرا بیان کتنا ہی ناقص کیوں نہ ہو. سنت آپ نے یقیناً تمام حضرات کے ذہن میں یہی ہوگا جو رسول خدا نے کام کیا، طور طریقے، جو اعمال افعال آپ نے انجام دیے اسے سنت کہتے ہیں. لغت میں بھی یہی ہے اور علم فقہ میں بھی اسی طرح سے گفتگو کی جاتی ہے. علم اصول فقہ میں بھی تقریباً یہی بات ہے، مفسرین بھی یہی کہتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ سنت کے سلسلے میں ایک نئے چیپٹر کو، ایک نئے باب کو کھولا جائے کہ بہرحال اگر فلاں واقعہ پیش آتا تو رسول گرامی اسلام اس موقع پر کیا کام کرتے. اسے کہیے آپ سنت تقدیری یا تعلیقی، یعنی اگر ایسا ہوتا تو ختمی مرتبہ کیا کرتے، جو کرتے وہ سنت ہوتی یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے زمانے نے مہلت نہ دی، زندگی نے مہلت نہ دی، رسول گرامی اسلام کو، آن حضرت کو ان کی زندگی ظاہری سن 10 ہجری میں ختم ہو گئی. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہوتے وہاں تو کیا کرتے. اور ایک سیدھی سادی بات کر دوں، اگر رسول گرامی اسلام میدان کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے. اب دیکھیے ایک سیدھی سی بات اس معاشرے کی، بر صغیر کے معاشرے کی، اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں میں کہ دیکھیے سبیلیں لگی ہوئی ہیں، اہل سنت برادران نے بھی لگائی ہے اور اہل تشیع برادران نے بھی سبیلیں لگائی ہیں پانی کی. کیوں لگائی ہیں؟ بہت سیدھا سمپل اور بہت ہی سطحی ایک مسئلہ ہے، موضوع ہے، سب جانتے ہیں. کیوں لگائی ہیں؟ اس لیے لگائی ہیں کہ کربلا میں شہداء پیاسے دنیا سے گئے، تو لشکر یزید والے بھی کچھ پیاسے مرے ہوں گے. میدان جنگ ہے، تلواریں چل رہی ہیں، کارزار ہے، گھمسان کا رن پڑا ہے. جب تلواریں چل رہی ہیں اور لشکر کے لشکر مسلسل آ رہے ہیں تو دشمن دونوں فریقوں کو پیاس لگتی ہے. وہ بھی مرے ہوں گے، وہ بھی شہید ہوئے، لیکن منسوب ان سے کیا جاتا ہے. اچھا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ کیا یہ سبیلیں اگر لگائی جائیں تو 1400 سال پہلے وہ واقعہ کہ جس کے بارے میں تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ حسین ابن علی اور ان کے لشکر کے ساتھی پیاسے شہید ہوئے، کیا ان سبیلوں کے لگانے کی وجہ سے اس واقعے میں یہ لکھا جائے گا کہ نہیں وہ پیاسے شہید نہیں ہوئی کیونکہ اب آج سے آپ نے سبیلیں لگانی شروع کر دیں؟ توجہ کر رہے ہیں انسانی گرام؟ واقعہ تو ہو گیا، پھر ان سبیلوں کا کیا مقصد ہے، ان سبیلوں کا معنی کیا ہے؟ یعنی معنی یہ ہے کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو ہم ان کی طرف ہوتے کہ جنہیں پیاسا رکھا گیا، جن پر پانی بند کیا گیا. تو میرا کوئی سنی یا شیعہ بھائی یہ نہ سمجھے کہ ہم کربلا میں نہیں تھے، حسین کا ساتھ نہ دے پائے. تم یہ سبیلیں لگا کر اب بھی حسین کا ساتھ دے رہے ہو، اور ہر عمل کا مرکز رسول گرامی اسلام کی ذات ہے. یعنی سبیل لگانے والا چاہے وہ بوری فرقے سے ہو، اسماعیلی آغا خانی ہو، 12 امامی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، یہ فرقے تو آپ نے بنائے نا. خدا تو دلوں کو دیکھ رہا ہے. جو بھی ہو، جس فرقے کا ہو، شیعوں کے جس فرقے سے تعلق رکھتا ہو، شش امامی ہو، 12 امامی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھے. حضور جو لڑنا ہے آپ لڑتے رہیے، خدا تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ کون حسین کو نظر میں رکھ کے سلیم بنا رہا ہے. تو توجہ کیجیے گا، یہاں پر سب کی ذات کا مرکز، تمام اعمال کا مرکز رسول خدا کی ذات ہے. یعنی آج سبیل لگانے والا یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہم یہ جانتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اگر آپ کربلا میں ہوتے تو حسین ابن علی کو پانی پلانے کی کوشش کرتے.
کیونکہ آپ وہاں پانی پلاتے اگر ہوتے، یہ سنت تقدیری ہے، یہ سنت تعلیقی ہے، اگر وہاں ہوتے تو یہ کام کرتے، آپ نہ تھے تو نہ کر سکے، اب ہم یہ کر کے دکھلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ سنت تعلیقی اور سنت تقدیری، مولانا آپ نے ایک نئی پھل جڑی چھوڑی، کوئی صاحب کہہ سکتے ہیں، مزید واضح کرو۔ یہ تو ایک آپ کے معاشرے کی ایک سیدھی سادی بات تھی۔ سید الشہداء کا ایک مشہور جملہ ہے بڑا، جو تاریخوں میں ملتا ہے، اور محققین کے بقول کہ سب سے پہلے یہ جہاں تک میں نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ تاریخ ابن عاصم کوفی میں ملتا ہے، وہاں یہ جملہ کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ دیکھو میں کسی فساد جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کسی فساد جھگڑے کے لیے نہیں جا رہا، لاہ و لعب کے لیے نہیں جا رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں جا رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ اچھا، اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ سید الشہداء نے بیعت نہیں کی، مکے سے مدینے سے مکے کیوں آئے اور مکے سے کوفے کی جانب گئے رکے، یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا۔ اور میں یہ جو جا رہا ہوں نا، سید الشہداء نے فرمایا اسیر بسیرت جدی و ابی، اور یہ جو میں جا رہا ہوں تو اس سلسلے میں جو میرا سلوک ہوگا، جو میرا برتاؤ ہوگا، جو مجھ سے اعمال میں جو انجام دوں گا، اس میں میں اپنے جد رسول اللہ اور پدر گرامی مولا کائنات کی سیرت پر عمل کروں گا۔ یہ جملہ مشہور ہے، بینرز پہ لگا ہوا ہے، ہر جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جملہ موجود ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے سید الشہداء کی بارگاہ اقدس میں دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ مولا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا اور والد گرامی کی سنت اور سیرت پر عمل کروں گا، تو یہ تو اس وقت سمجھ میں آئے گی بات کہ جب مولا کائنات کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہو اور مولا کائنات نے یہی قدم اٹھایا ہو جو حسین نے اٹھایا، رسول خدا کے ساتھ کربلا کے واقعے کی طرح کوئی واقعہ پیش آیا ہو کہ جہاں پر رسول خدا نے یہی قدم اٹھایا ہو کہ جو حسین اٹھا رہے ہیں، تبھی تو صحیح ہوگا حسین ابن علی کا یہ جملہ کہ میں اسی انداز سے وہی کام کروں گا جو میرے نانا اور بابا نے کیا۔ اگر رسول خدا نے فرض کر لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کبھی حج نہ کیا ہوتا، کبھی حج نہ کیا ہوتا، کیا ایک دفعہ کیا، فرض کیجئے، اور اگر حسین یہ کہتے کہ میں اسی طرح سے حج کروں گا جس طرح سے میرے نانا اور بابا نے حج کیا، تو ہم یہ سوال کر سکتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہ مولا، آپ کے پدر گرامی اور آپ کے جد امجد نے تو حج کیا ہی نہیں، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح سے حج کروں گا جس طرح سے میرے بابا نے حج کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت کے لیے ضروری نہیں کہ ہو بہو، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ غلط جملہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اور صحیح بھی، ضروری نہیں کہ واقعات ہو بہو ہماری نظروں میں ویسے ہی ہو تو ہم کہیں گے سنت ہے، اور اگر وہ اس انداز کے واقعات پیش نہ آئیں تو ہم کہیں گے سنت نہیں ہے۔ نہیں، یہ سنت پر جو شخص عمل کر رہا ہے اس کے مرتبے کو دیکھ کر اس بات کا تعین ہوگا کہ آیا یہ سنت پر چلا یا نہ چلا، اگرچہ عام انسانوں کی آنکھ یہ دیکھ کر کہے کہ بھائی اس سلسلے میں تو رسول کی سنت سے کوئی مثال ہی نہیں ملتی، حسین نے کیسے کہہ دیا کہ میں سنت پر چل رہا ہوں، یہ حسین کے مرتبے کو دیکھ کر کہا جائے گا کہ دنیا والوں کی آنکھوں سے لاکھ سنت رسول کا وہ پہلو چھپ جائے، حسین کی نگاہیں کچھ دیکھ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیے کہ سیرت ائمہ کو بہت عجیب انداز سے مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ بر صغیر کا ایک بہت بڑا علمی چہرہ، بہت بڑا علم کے لحاظ سے بھی، عمل کے لحاظ سے بھی، کردار کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی، اور یوں کہا جائے کہ بر صغیر کا شاید آخری علمی چہرہ اور آخری وہ وارث اور یادگار جو نجف کی تھی، قبلہ علامہ سید علی نقوی نقن صاحب، ان کا ایک جملہ مناسب تو نہیں لگتا لیکن کہ کسی کا نام لیا جائے نمبر سے، لیکن جملہ اچھا ہے، میں پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیے، فرمانے لگے کہ جس کو من و ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں، جس کو کوئی ہلڑ بازی کرنی ہوتی ہے
وہ امام حسین کا نام لے کر سیرت کو مس کر کے ہلڑ بازی کرتا ہے، اور جسے گھر میں بیٹھنا ہوتا ہے وہ سیدنا و مولانا امام حسن مجتبی کی سیرت کو مس کر کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہا کہ فرمایا کہ نہ حسین کی سیرت یہ ہے کہ جس پر تم عمل پیرا ہو، نہ حسن کی سیرت یہ ہے جس پر تم عمل پیرا ہو، نہ تمہاری ہلڑ بازیوں کی ضمانت امام نے دی ہے، نہ تمہاری بزدلی کی ضمانت امام نے دی ہے۔ امام کی سیرت ان سب سے کہیں بالا تر ہے۔ ہر شخص جو راہگیر ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ وضو میں چہرہ 2 دفعہ دھوتے ہیں یا 3 دفعہ، اسے حق کیا ہے کہنے کا کہ میں امام کی سیرت پر چل رہا ہوں؟ تو میں یہ پوچھوں گا کہ دیکھیے حضور یہ بتلائیے کہ کب واقعہ کربلا کی طرح کا کوئی واقعہ امیر المومنین کے ساتھ پیش آیا، رسول کے ساتھ پیش آیا، کہ جس کے بارے میں، جس کے جواب میں امام حسین یہ فرمائے کہ میں اپنے نانا اور دادا کی، نانا اور والد کی سیرت پر چل رہا ہوں۔ اچھا، اگر سیرت کو مان لیا جائے تو سیرت کے کس پہلو پر عمل کیا سید الشہداء نے؟ ایک سیرت کا پہلو یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کی رسول خدا نے مکے میں پہنچ کر لشکر کے ساتھ، اصحاب بگڑ گئے، مختلف جملے تاریخ نے نقل کیے، کسی کو رسالت پر شک ہو گیا، کوئی ناراض ہو گیا، کوئی پریشان ہو گیا، مختلف مسائل پیش آئے، یہ تاریخ نے لکھا۔ اور ایک مقام وہ تھا کہ 313 افراد سامنے 1000 افراد لڑ گئے، کارزار پڑا، گھمسان کا رن پڑا، بدر کی جنگ ہوئی، لشکر اسلام کو فتح ہوئی۔ وہاں 10,000 کا لشکر تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، یا 10,000 سے کچھ کم کا، بقول کسی مورخ کے، میرے جملے نہیں ہے، خاکم بدن نعوذ باللہ، رسول خدا نے دب کر صلح کر لی۔ یہاں 313 تھے، یہاں دبنے کی جگہ تھی، آگے بڑھ کے جنگ کر لی۔ تو حسین بن علی سے پوچھیں گے کہ مولا آپ کے نانا کی سیرت میں 2 پہلو نظر آتے ہیں۔ جب جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جبریل نے کہا کہ دیکھو فقط مات ناصرک اخرج من مکہ، اے محمد تمہارا مددگار مر چکا ہے، مکے سے نکل جاؤ۔ تو مکے سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، فرمانا کیا چاہتے ہیں یا سید الشہداء؟ سنت کا کون سا پہلو، سیرت کا کون سا پہلو؟ وہ پہلو کہ جب مکے سے باہر آ گئے ہجرت کی، ظلم کی خاطر، ظلم سے بچنے کے لیے، یا دعوت دی مدینے والوں نے، یا سنت اور سیرت کا وہ پہلو کہ جب 313 تھے اور آپ نے جنگ کر لی، یا سیرت اور سنت کا وہ پہلو کہ جہاں کئی 1000 پر لشکر مشتمل تھا ختمی مرتبت کا، لیکن وہاں صلح کی عقل تو یہ کہتی ہے کہ جہاں 1000 پر لشکر ہے لڑ دیجئے، جہاں 313 ہے گھر میں ٹک کر بیٹھیے۔ اچھا، مولا کائنات کی سیرت کا کون سا پہلو کہ جب 25 برس خاموش رہے وہ پہلو، یا جب جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات کے لشکر کے سپاہیوں نے علی ابن ابی طالب پر تلوار تان لی اور کہا کہ دیکھو مالک اشتر کو بلا کر لاؤ، علی واپس۔ تو جب بھیجا مولا کائنات نے اپنے قاصد کو مالک کے پاس کہ جاؤ مالک کو بلا کر لاؤ، جب وہ قاصد گیا اور مالک سے کہا کہ مالک علی ابن ابی طالب بلا رہے ہیں، کہا کہ اس وقت بلا رہے ہو؟ ایک گھوڑے کی چھلانگ کے برابر فتح ہم سے دور رہ گئی ہے۔ آئے واپس، کہا کہ مولا مالک نے یہ جواب دیا ہے، مالک کے جملے بے قدوۃ الفرس، گھوڑے کی چھلانگ کے برابر فتح دور رہ گئی ہے، 2 لمحوں کی مہلت دو، ابھی قصہ پورا پاک کر کے آ جاؤں گا اور صاف کر کے۔ گئے، پیغام دیا، کا مالک آنے پہ تیار نہیں، کہا کہ اگر علی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو مالک سے کہو فوراً آئے۔ دوبارہ گئے مالک کے پاس، کہا کہ اگر اپنے مولا کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو فوراً واپس آؤ۔ مالک وہیں سے پلٹ کر آ گئے۔ تو یہ سیرت امیر المومنین کی حجت ہے ہمارے سامنے کہ جب تلواریں تان لی گئی مولا کائنات پر تو آپ نے مالک کو واپس آنے کا حکم دیا، پسپا ہونے کا حکم دیا۔ کیا یہ بزدلی کی وجہ سے تھا؟ بھائی قرآن میں علی ابن ابی طالب کی بہادری کی شان میں کتنی ہی آیتیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کی سیرت سنت کے سائے میں چل رہی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ علی نے کب، کہاں، کیوں، کیسا فیصلہ کیا۔ سید الشہداء کی سیرت کے کس پہلو پر عمل کریں گے آپ؟ وہ وقت کہ جب صفین میں آپ پیچھے ہٹ گئے، یا وہ وقت کہ جب نہروان میں آپ نے تحقیق کیا؟ کون سی جنگ پر چلیں گے، کس مرتبے پر آئیں گے؟ 25 سال علی ابن ابی طالب مدینے میں رہے، کوئی سیاسی بات نہیں کی، کوئی سیاسی کام نہیں کیا، بڑے اچھے طریقے سے بہترین مشورے دیے۔ اور جب مولا کائنات سے کہا گیا کہ یا علی، آپ کے دور خلافت میں کتنے آشوب بپا ہوئے،
کتنے فتنے ہوئے. دیکھیے گزشتہ خلافت کیسی, تو مولا کائنات نے بڑا عجیب جواب دیا کہ دیکھو خلافت مشورے کے ذریعے چلتی ہے. جو مجھ سے پہلے تھے انہیں مجھ جیسا مشیر ملا اور مجھے تم جیسے ملے. تو یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ علی ابن ابی طالب کو مشوروں کی ضرورت نہیں ہے. مولا کائنات فرمانا چاہتے ہیں کہ میں جو تمہیں حکم دیتا ہوں تم اس کے مطابق عمل نہیں کرتے, اور کہا کہ تم نے میری اتنی نافرمانی کی کہ حتی یقال ان علی ابن ابی طالب رجل شجاع, تم نے میری اتنی نافرمانی کی کہ یہ کہا جانے لگا دشمن کے لشکر میں کہ علی ابن ابی طالب رجل شجاع ہے, مرد شجاع ہے. ولیکن لا علم له بالحرب, لیکن جنگ کرنا نہیں جانتا. کہا ہیہات میرے بارے میں یہ لوگ کہنے لگے کہ مجھے جنگ کرنا نہیں آتی. مرحبا اندر کو زمین کس نے چٹائی تھی؟ لشکر اسلام پسپا ہو کر جب آ جاتا تھا کوئی نہ جا پاتا تھا تو کس کو بھیجا رسول خدا نے؟ مجھے میرے بارے میں یہ کہا جانے لگا کہ مجھے جنگ کے رموز و اسرار نہیں آتے, تمہاری وجہ سے کہا جانے لگا. کہا کہ لیکن کروں تو کیا کروں؟ لا رعی لمن لا یطاع, وہ شخص کی جس کی اطاعت نہ کی جائے اس کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو بہرحال جس سنت کے بارے میں اگر یہ بات واضح ہو چکی ہو تو سنت کے کس مرحلے پر آپ عمل کریں گے اور کس پہلو پر عمل کریں گے, کس ڈائمنشن سے عمل کریں گے, کس اینگل سے, کس زاویہ نگاہ سے اس پر عمل کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ بات سامنے آ گئی کہ سنت صرف مجموعہ نہیں ہے ان چیزوں کا کہ جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. نفس رسالت سے ایک اتصال بھی ضروری ہے. یہ جو میں نے کہا نفس رسالت سے اتصال, روح رسول سے اتصال ضروری ہے. آج اس کو میں انشاءاللہ بحول قوہ الہی واضح کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھیے تو یہاں تک بات یہ واضح ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی کس, آج کہا جاتا ہے امام حسین کی سیرت پر عمل کیجئے, امام حسین کی سیرت پر عمل کیجئے. اچھا صاحب کس سیرت پر عمل کریں؟ حسین ابن علی نے کیا کیا؟ جنگ کرنے آئے. حضور سید الشہداء جنگ کرنے نہیں آئے تھے, جنگ تھوپی گئی تھی. فرق ہے اس میں. سید الشہداء کا اول سے شروع سے مدعا یہ ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت نہیں کروں گا, اور اس کے لیے مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دوں گا, مکے جانا پڑے چلا جاؤں گا, حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑے تبدیل کر دوں گا, کوفے کی طرف جاؤں چلا جاؤں گا, میں بیعت نہیں کروں گا. اگر تمہاری نظر میں میری بیعت کی اتنی ہی اہمیت ہے, بڑی توجہ کیجیے گا, اگر تمہاری نظر میں میری بیعت کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر میری بیعت کے تمہاری خلافت کی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہوگی تو دیکھو میں بیعت نہیں کر رہا. اب دیکھو جس خلافت کے ساتھ سید الشہداء کی بیعت نہ ہو اس کا حشر تم خود دیکھ لینا. اگر میں اتنا اہم انسان ہوں کہ میری بیعت کے ذریعے بڑی ایک باریک تقنین اور مقننہ کے حوالے سے اب یہ گفتگو تھوڑی سی چلی جائے گی, اگر میری بیعت تمہاری خلافت کو مشروعیت اور جسٹیفیکیشن بخشے گی تو دیکھو میں بیعت نہیں کر رہا. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری کوئی حیثیت ہی نہیں تو مجھ سے بیعت کے طلبگار کیوں ہو؟ بھائی 3 آدمیوں سے بیعت مانگی گئی تھی لیکن جو دباؤ سید الشہداء پر ڈالا گیا وہ ان دونوں پر نہیں ڈالا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید بھی جانتا تھا, عبید اللہ ابن زیاد بھی جانتا تھا, عمر سعد بھی جانتا تھا کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا ایسا ہے جیسے رسول نے بیعت کر لی. اور حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ فاسق کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ کبھی نہیں رکھیں گے. جس طرح سے دشمن جانتا ہے کہ اگر حسین نے بیعت کر لی تو گویا رسول نے بیعت کر لی, حسین بھی جانتے ہیں کہ اگر میں نے بیعت کر لی تو گویا رسول نے بیعت کر لی. اور جب رسول نے بیعت کر لی تو 1,24,000 پیغمبروں نے بیعت کر لی اور کہا کہ دیکھو تجھ جیسے فاسق ہی مجھ جیسا بیعت کرے گا. حسین یہ کہہ رہے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا, میں بیعت نہیں کروں گا. تم جنگ کرنا چاہتے ہو, دیکھو میں نے حر سے جنگ نہیں کی, میں بیعت نہیں کر رہا. جنگ کرنی ہوتی تو میرے ساتھیوں نے کہا تھا وہاں پر کہ مولا 1000 لوگ ہیں, ابھی پل پڑے ان پر تو گاجر مولی کی طرح تحقیق کر کے رکھ دیں. کہا کہ جنگ نہیں کرنی. 2 محرم کو کربلا میں آئے, کہا مولا ابھی لشکر بہت تھوڑا ہے, حملہ کر لیجئے. کہا مجھے جنگ ہی نہیں کرنی, میں بیعت نہیں کروں گا. بڑی توجہ کیجیے گا اس بات پر, مجھے بیعت نہیں کرنی. کہا کہ اچھا 6 محرم 7 محرم لشکر بڑھتا گیا,
30,000 تک پہنچ گئی تعداد، کم سے کم 30,000 ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس سے کہیں لکھی ہے۔ اب مجھے تاریخی واقعہ 30 یا 40 یا 50 جتنی بھی ہو، اگر حسین کا ارادہ ہو جائے تو 30 کروڑ بھی ہو تو کچھ نہیں، اور اگر حسین کا ارادہ نہ ہو تو جو چاہو کر لو۔ تو 30 کروڑ، 30 لاکھ، 50,000 یہ سب دنیا والوں کی گنتیاں ہیں۔ جس کی انگلی کے اشارے سے امر الہی چلے اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ پابند امر الہی ہے۔ 30، 40، 50 کے پھیرے میں پڑھ کر تم کبھی خوفزدہ ہو جاتے ہو، اپنی تعداد کثرت کے ساتھ دیکھتے ہو، خوش ہو جاتے ہو۔ جس کے پاس خدا ہے اسے گنتی کی ضرورت نہیں، کہاں مجھے بیعت نہیں کرنی۔ بات پھر میں دوبارہ گھوم کے آؤں ابتدا میں جو میں نے عرض کی کہ دیکھیے یہ بات کہ حسین بن علی کی سیرت کے کس پہلو پر عمل کریں گے؟ جب دارالامارہ میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا، واپس آ گئے، بھائی شہید ہو جاتے اگر شہادت مقصد تھی، اس انداز سے شہادت مقصد تھی، مکے میں شہید ہو جاتے، اسلام کی شاید پہلی اور آخری شخصیت ہوتی نواسہ رسول خاندان نبوت کی کہ جو خانہ کعبہ میں شہید ہو جاتی، وہاں شہید نہیں ہوئے، وہاں سے نکلے باہر، میں بیعت نہیں کروں گا۔ تم اب تلوار سونت کر میرے خلاف آ رہے ہو مجھ پر، تو دیکھو اب دفاع مجھ پر کرنا ضروری ہے۔ حسین مظلوم ضرور ہے لیکن ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے گا۔ تم حملہ کرو گے، ہم دفاع کریں گے، لیکن ہم حملے میں پہل نہیں کریں گے۔ نقطہ سارا یہ۔ تو کس سیرت کے کس پہلو پر عمل کیا جائے؟ سید الشہداء کی سنت کے کس پہلو پر عمل کیا جائے؟ وہ مقام کہ جب مدینے میں جناب سید الشہداء بیعت سے انکار کر کے گھر پہ واپس آ گئے، یا راتوں رات مدینے کو چھوڑ کر مکے چلے گئے، مکے سے دوبارہ کوفے کی جانب آ گئے، کس بات پر عمل کریں گے سید الشہداء کی؟ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ حسین ابن علی نے ہمیں سکھایا ہے کہ صاحب حق بات پر جان دے دی جائے۔ اگر حسین ابن علی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ حق بات پر جان دے دی جائے تو مجھے بتائیے کہ جب مورخین نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ جب مدینے میں یزید کی جانب سے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، قبر رسول کی توہین کی گئی، مسجد نبوی کی توہین کی گئی، سید سجاد مدینے میں تھے یا نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو بتائیے تاریخ میں کہ سید سجاد نے اس حملے کے مقابلے میں تلوار اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ اگر حسین ابن علی یہ بتلا کر گئے ہمیں کہ جہاں پر جو غلط بات ہو رہی ہے بس سر دے دو، اپنا کٹوا دو سر، تو اس منطق کی سب سے پہلی خلاف ورزی خاکم بدہن معاذ اللہ سید سجاد نے کی۔ اگر یہ کہا جائے کہ حسین ابن علی کی منطق جان دینے کی منطق ہے، حسین ابن علی کی منطق سر کٹا دینے کی منطق ہے، تو سب سے پہلے نعوذ باللہ معاذ اللہ جو اس منطق کے خلاف ہمیں شخصیت اور ہستی نظر آتی ہے وہ جناب سید سجاد ہیں، جناب زینب ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں۔ یہاں تک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت صرف وہ چیز نہیں ہے کہ جو کسی پیغمبر نے یا امام نے کام کیا اسے دیکھ کر آپ فلاں کام اس انداز سے کر دیں۔ سنت کا دائرہ اس سے کہیں وسیع ہے۔ ایک درود بھیجیے محمد علیہ تو ختمی مرتبہ کی سنت کی بات ہو رہی تھی، کس سنت کے اوپر چلیں گے؟ یعنی میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کی نظروں سے اگر کوئی چیز چھپی رہے، دنیا والے یہ کہیں کہ ہمیں تو رسول کی سنت میں، علی بن ابی طالب کی سنت میں واقعہ کربلا جیسا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، اور واقعہ ہے بھی نہیں۔ کربلا کا واقعہ نہ صرف یہ کہ مولا کائنات اور امیر المومنین اور رسول خدا، بلکہ تمام انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سید الشہداء کے واقعے کی طرح کوئی بھی واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ سید الشہداء کے مرتبے کے ہم پلہ کوئی ہستی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی رسول کی ہم پلہ ہو سکے گی تو سید الشہداء کی ہم پلہ بھی ہو سکے گی۔ جب کوئی ہستی حسین ابن علی کے ہم پلہ ہے ہی نہیں تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس انداز سے حسین ابن علی کی شہادت ہوئی اس انداز سے شہادت کے اس مرتبے تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جب پہنچ ہی نہیں سکتا تو دیکھیے جب شہادت کے اس مرتبے تک پہنچ ہی نہیں سکتا تو سید الشہداء کا لفظ صرف اور صرف مخصوص ہو گیا ہے حسین ابن علی سے۔ اب یہ دعویٰ ہے میرا، دلیل میں نے نہیں دی ہے، انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں جا کر میں اس پر بھی گفتگو کروں گا۔ لیکن سنت کی اگر بات یہاں تک سمجھ میں آ گئی تو اب ذرا دوبارہ موضوع سے مرتبط کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔
مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ نے برطانوی پروفیسر کا ایک حوالہ دیا تھا اور اس کے بعد بات کہیں کی کہیں چلی گئی اور بات رہ گئی، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ وہاں پر جب اول المسلمین کہا رسول خدا نے کہ انا اول المسلمین، تو وہاں پر ٹائم فیکٹر تھا یا نہیں تھا، وقت تھا، زمان تھا یا نہیں تھا، مکان تھا یا نہیں تھا؟ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایک برطانوی پروفیسر نے کہا ہے کہ خاتون پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کوئی 20 یا 30 سال سے فلسفے کے اس موضوع پر ریسرچ کر رہی ہوں کہ ٹائم ہے کیا، وقت کیا ہے، لیکن اگر اب بھی مجھ سے کوئی پوچھے کہ وقت کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو شاید میں پوری طرح سے نہ بتلا پاؤں۔ وہ وقت کہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیے پڑھا لکھا آدمی اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، برطانوی پروفیسر کی بات کر رہا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ باہر ان کو فون آیا، انہوں نے پوچھا اگر آج ہے تو ان تک یہ بات پہنچ گئی ہوگی کہ یہاں تک کل ہماری بات پہنچی تھی کہ ما انزل سنت کو 2 حصوں میں نے تقسیم کیا۔ ایک وہ سنت جو منصہ ظہور و شہود پر آ چکی ہے، جو سنت عیاں ہو چکی ہے، جو سنت ہمارے سامنے آ چکی ہے، اور سنت کا وہ پہلو کہ رسول گرامی کے قلب مقدس میں ہے، قلب مطہر میں ہے، جو ما انزل ہے کہ جو نازل کیا گیا، جو چھپا ہوا ہے، وہ کیسے، وہ اس تک کیسے پہنچا جائے، آج اس پر گفتگو ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ آج اسے ختم کر دوں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے، آپ حضرات دعا کریں انشاءاللہ کہ یہ بات آج ختم ہو جائے۔ دیکھیے کل میں نے اس پر بھی گفتگو کی کہ پروردگار کی ذات کا آئینہ اور مظہر انبیاء ہے۔ اگر پروردگار محیی ہے، حیات بانٹ رہا ہے، تو جناب عیسیٰ بھی حیات بانٹ رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حیات بانٹ رہے ہیں، مردے کو زندہ کر رہے ہیں، بلکہ عدم سے وجود میں لا رہے ہیں۔ بھائی مردہ پڑا ہوا یہاں پہ، اس کو ایک ٹھوکر ماری قم باذن اللہ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو کہا جا سکتا ہے کہ موجود تھا جسم، اس کا روح آ گئی۔ ٹھیک ہے مشکل کام ہے، لیکن جسم تھا، جسم میں روح پھونک دی گئی۔ لیکن کبھی حضرت عیسیٰ نے یہ کہا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم نے میری اجازت سے مٹی کی ایک مورت بنائی، ایک مجسمہ بنایا، اور اس کے بعد فتنفخ، تم نے اس میں پھونکا، اور اس کے بعد جب تم نے مٹی کی پرندے کی مورت بنائی، اس میں پھونکا تو اس میں جان پڑ گئی اور وہ پرندہ بن کر اڑ گیا۔ یہ کام مردے کو زندہ کرنے سے بھی زیادہ شاید مشکل تھا کہ مٹی بے جان، مٹی میں جان، پہلے مورت بنائی، مورتی کو مورتی بنانے کے بعد اس میں پھونکا، تو نہ صرف یہ کہ گوشت، پوست، پر، بازو، چونچ، پنجے سب بن گئے، اڑ نہ پاتا تو کیا ہوتا، وہ اڑنے بھی لگا، یعنی عدم سے عیسیٰ وجود میں بھی لے آئے۔ تو عیسیٰ حیات بانٹ رہے، موسیٰ پانی پلایا اپنی قوم کو، یہ سب معجزات آپ سن چکے ہیں۔ اور پھر میں نے کل یہ کہا کہ کوئی پروردگار عالم کا مخصوص بندہ ہوتا ہے، عبد القادر، عبد الحی، عبد المحجی، عبد الستار، عبد الغفور، پروردگار کی خاص صفت اسے خاص انداز سے عطا ہوتی ہے۔ اگر پروردگار ستار ہے تو یہ بھی ستار ہے، لوگوں کے عیب چھپاتا ہے، اگر غفور ہے تو یہ بھی معاف کرتا ہے لوگوں کو۔ بہرحال اس میں کچھ خاص صفتیں آ جاتی ہیں، لیکن پروردگار کے تمام اسماء کا آئینہ، اور حتیٰ ان اسماء کا آئینہ، ان ناموں کا آئینہ کہ جو مخصوص ہے پروردگار سے، وہ کس کی ذات ہے؟ پروردگار کے مختلف نام ہیں، لیکن پروردگار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہ دیکھو پروردگار کا کوئی ہم پلہ ہے ہی نہیں۔ پروردگار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، پروردگار کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو جہاں ختمی مرتبہ تمام اسماء کے تمام ناموں کا آئینہ ہے، جس طرح سے پروردگار عالم لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ہے، جس طرح سے پروردگار ایسی ذات ہے کہ اس کی طرح کی کوئی ذات ہے ہی نہیں، ختمی مرتبہ بھی ایسی ذات ہے انسانوں میں کہ ان جیسی کوئی ذات ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ جملہ قرآن کی وہ آیت کہ جو بڑی عجیب آیت، بڑا تہلکہ مچانے والی آیت کہ لیسا کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، رسول کا بھی کوئی ہم پلہ نہیں۔ ارے رسول دور کی بات ہے، پر فرمایا پروردگار نے سورہ بقرہ میں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم شک میں ہو اس چیز پر کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یہ قرآن، تو دیکھو اس جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ، اور دیکھو تم اپنے مددگاروں کو بلا لو خدا کے علاوہ۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام نہ کر پاؤ، اور ہم جانتے ہیں کہ تم یہ کام کبھی نہ کر پاؤ گے، تو دیکھو یاد رکھنا اس جہنم سے ڈرو کہ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔
جو کتاب قلب مصطفیٰ پر نازل ہوئی اس کی حقیقت یہ ہے کہ تم اس کا ہم پلہ نہیں لا سکتے. یعنی جس طرح سے وہ خدا لیس کمثلہ شیء ہے، اس کی کتاب کتابوں میں لیس کمثلہ شیء ہے. جب اس کی کتاب جو قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہی ہے لیس کمثلہ شیء ہے، تو سوچئے کہ قلب مصطفیٰ کا مرتبہ کیا ہوگا. اور اسی کو قرآن نے اس انداز سے بتایا، دیکھو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دیکھنا محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے. یعنی انسانوں میں، اب دیکھیے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، وجود کا سب سے پست مرتبہ پتھر، پتھر سے بڑھ کر نباتات، پتھر کے بعد نباتات کے بعد انسان، حیوانات کے بعد انسان، اور انسانوں میں اولیاء الہی، متقی، پارسا، پرہیزگار انسان، اور اس کے بعد نبی صاحب شریعت نبی یا پچھلی شریعت کو چلانے والا نبی. ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ پچھلی شریعت کو چلانے والا نبی ہے تو اس کا درجہ نیچے ہے، اس کا درجہ بلند ہے کہ جو اپنی شریعت لے کر آیا، اور شریعت لانے والوں میں اولو العزم نبی، اس کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے. اولو العزم نبی کون؟ اس میں ہمارے پیغمبر شامل، جناب موسیٰ شامل، جناب ابراہیم شامل. تو دیکھیے ہمارے پیغمبر اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، اور اس انداز کے صاحب شریعت نہیں کہ جس کے بعد اب کوئی شریعت آئے گی، یعنی اس کی شریعت بھی لیس کمثلہ شیء، یہ خود بھی لیس کمثلہ شیء، اس کی کتاب بھی لیس کمثلہ شیء. یعنی جس طرح سے وہ پروردگار لیس کمثلہ شیء، جس طرح سے وہ پروردگار سورہ توحید میں یہ کہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دیکھو اس پروردگار کا کوئی ہم پلہ نہیں. اسی طرح سے اس قرآن کا کوئی ہم پلہ نہیں، محمد کے دل کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کتاب کا کوئی ہم پلہ نہیں. یعنی جتنے انبیاء تھے ان کی عبودیت محدود تھی، لیکن ہمارا یہ عبد ایسا ہے کہ تمام کے تمام انسان تو چھوڑ دو، اگر پیغمبر بھی مل کر جمع ہو جائیں تو اس محمد مصطفیٰ کی مانند نہیں ہو سکتے. اچھا بڑی توجہ کیجیے گا، گفتگو بہت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے. آپ حضرات مجھے بہت شکریہ بھی ادا کروں گا اور خوشی بھی ہے کہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں. دیکھیے اب یہاں تک جب بات آ گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ دیکھو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام جتنے بھی ہیں سارے نیک ہیں، اللہ کو انہی ناموں کے ذریعے بلاؤ. آج کی گفتگو دعا کیجئے کہ ختم ہو جائے اور کوئی تشنگی نہ رہے. میں پھر دعا کی درخواست کروں، گفتگو ختم ہو جائے، کوئی تشنگی نہ رہے. اور بڑا عجیب مرحلہ ہے کہ میں جو بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ پہنچ جائے، کہ سمجھ میں آ جائے ہمارے کہ جناب ختمی مرتبہ کی سنت اور اس کی تجلیات آخر ہیں کیا، تاکہ کل سے گفتگو پھر اپنے کنکلوژن کی طرف بڑھے آہستہ آہستہ، اور 4-5 دنوں میں نتیجہ میں آپ کو دے دوں. تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کی عبودیت ایک خاص جہد سے پروردگار سے تعلق ہے، ایک خاص جہد سے پروردگار سے تعلق ہے. خدا نے کہا اللہ کے نام جتنے ہیں سارے اچھے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے نام جتنے بھی ہیں اچھے ہیں، اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. اب اللہ کے نام کیا ہیں؟ اللہ کے نام سورہ حشر کی آخری 6 آیتیں اور سورہ حدید کی شروع کی 6 یا 7 آیتیں. فرماتے ہیں علماء بزرگان، اب یہ آیتیں بھی بڑی عجیب ہیں صاحب. واقعی انسان جتنا روئے اپنی قسمت پر کہ ہم متصل نہیں ہیں، کاش خدا ہمارے امام کا ظہور جلد کرے کہ قرآن کے اسرار اور رازوں پر سے پردہ اٹھ سکے. ایک صحابی آیا، اب یہ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جو میں سوچ کر نہیں آیا تھا لیکن آ گئی ہے، مجھے بتانے دیجئے. ایک صحابی آیا اور کہا کہ یا علی خصنی بما خصک بہ رسول اللہ، علی مجھے وہ چیز بتائیے جو رسول خدا نے مخصوصاً آپ کو بتلائی. بڑا عقل مند صحابی تھا، کتنا چالاک، کتنا ذہین، کتنی معرفت والا. دیکھیے مجھے وہ چیز بتائیے جو رسول خدا نے جس سے آپ کو مخصوص کیا. امیر المومنین نے عجیب جواب دیا، اور یہ امیر المومنین کے مصائب نہیں سر پہ تلوار پڑی، وہ ایک الگ مصائب ہے، لیکن مصائب یہ بڑے عجیب ہیں. کہا کہ اے شخص اگر تم مجھ سے نہ یہ پوچھتا تو میں اس چیز کو اپنے ساتھ قلب میں دل میں لے کر اپنی قبر میں چلا جاتا، لیکن تم نے مجھ سے پوچھا تو بتا دوں تجھے کہ دیکھ سورہ حدید کی شروع کی آیتیں اور سورہ حشر کی آخری 6 آیتیں. اب کیا ہے اس میں میں کیا جانوں، جب روایت خود کہہ رہی ہے کہ جو رسول اللہ نے مخصوص کیا جس سے مولا کائنات کو، بھائی مخصوص کیا مولا کائنات کو، اس 4 کوڑی کے مولوی کی کیا اوقات کے وہاں تک پہنچ سکے. تو دیکھیے میں بس یہ حدیث آپ تک بتا دی میں نے،
ہماری اوقات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کچھ نہیں ہے. اگر نہ ہو ولایت کا اشارہ، ابھی ایک بلڈ کلوٹنگ ہو، مولانا نیچے گرے ہوئے، اراکین بزم حسینی پریشان کہ باقی 6 مجلسیں کون پڑے گا. تو دیکھیے یہ ہماری اوقات ہے، اور اس پر کتنا غرور، کتنا تکبر کہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ صاحب دیکھیے علم کے چشمے تو میں ہی صرف پھوڑ سکتا ہوں. ایک درود بھیجیے محمد آل محمد. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. عجیب نام گنوائے پروردگار نے، یہ سب نام ہے. اچھا، اب یہ جو میں نے بات کری کہ مظہر اسما، اللہ کے ناموں کو ظاہر کرنے والی ہستی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے ناموں کو ختمی مرتبہ ظاہر کرتے ہیں. تو ظاہر تو میں نے بھی کر دیا، میں نے کہا اللہ کا ایک نام ہے الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن. یہ ظاہر تو میں نے بھی کیا، بتا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر کرنا کچھ کوئی آگے کی بات ہے، اس سے کوئی الگ عجیب بات ہے. تبھی تو پروردگار فرما رہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے جتنے نام ہیں بڑے خوبصورت نام ہیں، ان کے ذریعے پکارو. تو دیکھیے اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارنے کا حکم دیا. قرآن میں اللہ کے نام موجود ہیں. اب یہ مسئلہ کہ پروردگار کے نام کو ظاہر کرو، یہ ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں 2 طرح کی مثالیں ملتی ہیں. ایک وہ کہ جو برے لوگ تھے، ایک وہ جو اچھے لوگ تھے. سیدھی سی بات ہے. اچھا یہاں رکیے تھوڑی دیر کے لیے، اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھیے گا اور میں مثال کے ذریعے واضح کروں. فرض کیجئے خدا کسی کو اتنی مضبوط یادداشت اور حافظہ دے دے، میموری دے دے کہ وہ فزکس کی دنیا میں جتنی کتابیں ہیں پڑھ کر رٹ لے، یاد ہو جائیں، اسے یاد ہو جائیں جتنی بھی کتابیں. اب یہ ایک مفروضہ ہے. یا مثلا میتھمیٹکس کی جتنی کتابیں، کیمسٹری کی جتنی کتابیں، یا مثلا فرض کیجیے پاکستان میں فزکس کی جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں PhD لیول تک پہ، جو ریفرنس بکس ہیں، وہ میرا اتنا حافظہ ہو جائے کہ میں انہیں یاد کر لوں، رٹ لوں. کوئی بھی فزکس کا پروفیسر آئے کہ مولانا فلانی فزکس کی کتاب فلانے صفحے پہ کیا لکھا ہے، میں فر بولنے لگوں، تو کیا میں فزکس کا پروفیسر بن جاؤں گا؟ نہیں. میں کمپیوٹر کی CD کی طرح، سافٹ ویئر کی طرح بٹن دبایا کھٹ 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 اور وہاں سے میں بولنے لگا. میں فزکس کا پروفیسر نہیں بن سکتا. فزکس کی کتابیں میرے ذہن میں موجود ہیں. پروفیسر کون ہے؟ کہ جس کی سمجھ میں آئے کہ کون سا قانون کہاں پر کس انداز سے لاگو ہوگا، کس چیز کو کہاں پر اجرا کیا جائے، کس چیز کو کہاں پر عملی کیا جائے. اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ صاحب ہمارے بچپنے میں ہوتا تھا، مجھے اب نہیں پتا ہوتا یا نہیں ہوتا کہ ایک ایسڈ اور بیس کو ملایا جاتا تھا. اگر 5 سال کے بچے سے کہا جائے کہ دیکھو یہ یاد کر لو کہ جب ایسڈ اور بیس ملتا ہے تو اس کے بعد فلاں چیز بنتی ہے، ٹائٹریشن ہوتا ہے، وہ رٹ لے گا، تو کیا اسے ٹائٹریشن کے تمام قوانین اور اس کی گہرائیاں پتہ لگ گئی؟ نہیں. وہ رٹو طوطے کی مانند سمجھ گیا ہے. اور بہت اچھی مثال آپ کے سامنے آ گئی. طوطے کو اگر آپ تمام چیزیں رٹا دیں تو کیا وہ عالم بن جائے گا؟ طوطے کو اگر فزکس کی کتابیں رٹا دیں تو کیا وہ فزکس کا عالم بن جائے گا؟ نہیں. دیکھیے بڑی توجہ کیجیے گا، بڑی توجہ کیجیے گا کہ دیکھیے فزکس کے قوانین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے کو کہتے ہیں فزکس کا پروفیسر. اگر میں تمام کتابیں رٹ لوں، مجھے کہا جائے گا بھائی مولانا بڑے فزکس کے عالم ہیں، طبیعیات کے عالم ہیں. آپ کہیں گے مولانا عالم نہیں ہے، یادداشت اچھی ہے، ان سے پوچھ لیجیے جا کر. بہت اچھی بات ہے. اچھا اب دیکھیے کہ یہ علم الہی کرتا کیا ہے. قرآن میں 2 طرح کے افراد کے بارے میں ملتا ہے کہ کہا کہ دیکھو ان قارون کا ذکر قرآن میں آیا کہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا، فبغى علیہ، موسیٰ کی قوم پر بغاوت کر دی، شیطنت کی، بغاوت کی، غداری کی، کھڑا ہو گیا سینہ تان کے. اور پروردگار فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْمَفَاتِحِ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے ایسے خزانے دیے تھے مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ جس کے صندوقچیوں کی کنجیاں، خزانوں کی کنجیاں، تجوریوں کی کنجیاں، اب جو کہیے قرآن نے کنجی کا لفظ استعمال کیا ہے، میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ جس کی کنجیاں اٹھانا لوگوں کے لیے دوبھر ہو گیا تھا، یعنی خزانے کی کنجیاں اٹھانا دوبھر ہو گیا تھا. خزانے کو چھوڑ دیجئے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب اتنا زیادہ پیسہ آ گیا اس کے پاس تو اپنی زینت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا. جب سامنے آیا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ صاحب کیا مزے ہیں، کیا ٹھاٹ ہیں قانون کے. اور لوگوں نے کہا قال الذین، ان لوگوں نے کہا کہ یریدون الحیات الدنیا، کہ جو صرف دنیا کی زندگی کو چاہتے تھے، انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش خدا ہمیں بھی وہ دے دے جو قارون کو ملا. قارون کو کتنے مزے آ رہے ہیں، قارون کی کتنی پرلطف زندگی ہے. جب قارون سے کہا گیا کہ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ نیکی کی ہے تم بھی لوگوں کو دیا کرو،
تم بھی لوگوں کی مدد کیا کرو. کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، پروردگار نے مجھے کیا دیا ہے؟ یہ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. پروردگار نے جب قارون کا یہ جملہ نقل کیا تو ایک دفعتاً پروردگار کے غضب کو جلال آیا، اور پروردگار نے کہا افلا یعلم، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا. یہ قارون کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ دولت میرے علم کی بنیاد پر ملی ہے. کیا یہ قارون نہیں جانتا کہ خدا نے اس سے پہلے کتنوں کو تباہ کر دیا، تہس نہس کر دیا، جو اس سے زیادہ دولت مند تھے، جن کے لشکر اس سے زیادہ تھے، جن کے پاس طاقت اس سے کہیں زیادہ تھی. یہ قارون کس بات پہ کر رہا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے علم کی، اپنے علم کی بنیاد پر مجھے ملا. اور جب سلیمان اور داؤد کی بات کی، یہ خدا کا برا بندہ کہہ رہا ہے مجھے میرے علم کی بنیاد پر ملا. پروردگار نے کہا وعلمناہ صنعۃ لبوس، ہم نے داؤد کو زرہ بنانے کا علم سکھایا. ہم نے دیا، ہم نے قارون کو تھا، دیا ہم نے بھی داؤد کو. لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ سلیمان اور داؤد نے مل کر کہا وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، حمد اس خدا کی کہ جس نے سلیمان اور داؤد کو کتنے زیادہ مومن بندوں پر فضیلت دی. طرز تفکر دیکھیے. اچھا اب یہاں پر آ جائیے آپ ذرا دوبارہ دیکھیے کہ جب قرآن کی بات آئی اور اسماء الہی کی بات آئی، اب بات یہ ہو رہی کہ اسم الہی کا آئینہ کون کیسے بنے گا. اسم الہی کا مظہر وہ ہستی کے جو پروردگار عالم کے نام کو ظاہر کرے وہ بنے گی تو کیسے بنے گی؟ بڑی توجہ کیجیے گا، بہت توجہ. ما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ کل آیت پڑھ چکا جو حبیب تم پر نازل ہوئی. اچھا سورہ تکویر کے اندر اذا النجوم انکدرت، بڑی عجیب سورہ ہے اور بڑی عجیب و غریب سورہ ہے. اذا النجوم انکدرت وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہ قرآن کی بڑی عجیب آیتیں ہیں. اور اس پر کیا گفتگو کی جائے یہ ایک الگ باب ہے. گفتگو کا سلسلہ چلا اور آ کر پروردگار فرما رہا ہے ما صاحبکم بمجنون، دیکھو تم جو تمہارے ساتھ محمد رہتا ہے دیوانہ نہیں ہے. لقد رآہ بالافق المبین، محمد نے کچھ دیکھا ہے افق مبین پہ. اور دیکھو یاد رکھنا وما هو علی الغیب بضنین، محمد غیب کے سلسلے میں کنجوس نہیں ہے. مفسرین نے کہا یہاں غیب سے مراد قرآن ہے، یعنی محمد کو جو قرآن دیا گیا محمد نے وہ تمہیں عطا کر دیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن محمد کو ملا تھا اس کی لفظی صورت عطا ہوئی یا حقائق عطا ہوئے؟ اگر حقائق عطا ہوئے تو پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے لو ان قرانا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى بل للہ الامر جميعا، اگر کوئی قرآن ہوتا کہ جس کو پڑھ کر پہاڑوں کو اڑایا جا سکتا، جس کو پڑھ کر مردوں کو زندہ کر دیا جاتا، جس کو پڑھ کر بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی ٹرانسپورٹیشن کے تم پوری دنیا کے راستے کو طے کر لیتے، تو دیکھو یاد رکھنا وہ یہی قرآن ہے. پروردگار یہاں تو ہر مومن کے گھر میں قرآن ہے. پروردگار تو نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، دیکھو اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے پہاڑوں پر تو ریزہ ریزہ ہو جاتا خدا کی خشیت سے. بھائی کتنے لوگ ہیں، کچھ قرآن مجھے بھی حفظ ہے، کچھ آپ کو بھی حفظ ہے، اور یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو پورے کا پورا قرآن حفظ ہے. ہم نے تو کسی حافظ کو دیکھا کبھی، نہ اپنے آپ کو دیکھا، نہ آپ کو دیکھا کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کی لفظی صورت آئی تھی محمد مصطفیٰ نے عطا کی، لفظ پورے دیے، لیکن جملہ بتا رہا ہے ما ہوا علی الغیب بضنین. استاد جب کہتا ہے اپنے شاگرد سے کہ ہم نمبر دینے کے سلسلے میں کنجوس تھوڑی ہے، یعنی کنایتاً کہہ رہا ہوتا ہے تم محنت تو کرو، جو مانگو گے ہم دیں گے. بھائی جو تم مانگو ہم دیں گے. وما هو علی الغیب بضنین، مفسرین نے لکھا اصل میں قرآن کی آیت کے بارے میں کہ جو آیت اترتی تھی رسول کوتاہی نہیں کرتے تھے، دے دیتے تھے. بالکل مفسرین کا قول سرانگوں پر. لیکن مفسرین سے پوچھا جائے کہ اے جناب مفسرین، اجلہ مفسرین، آپ نے جو لکھا قرآن کی آیتوں کے بارے میں، تو قرآن کی آیتوں کے دو پہلو ہیں، جس طرح سے سنت کے دو پہلو ہیں، ایک غیبی پہلو ہے، ایک ظاہری پہلو ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب جو نبی کریم پر نازل ہو اس کا ایک ظاہری پہلو بھی ہو اور ایک باطنی پہلو نہ ہو؟
بھائی یہ قرآن اتنی بلند کتاب ہے کہ پروردگار نے جس رات کو یہ قرآن نازل کیا کہا کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. حبیب ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا اور تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ عزیزان گرامی لوگ کہنے لگے کہ نبی کریم کو نہیں پتا. ارے اس نبی کریم پر قرآن نازل ہو گیا. لیلۃ القدر وہ زمانہ ہے، وہ ٹائم پیریڈ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یعنی جس رات کو قرآن نازل ہو اس کی عظمت اتنی بلند ہو جائے کہ اسے کوئی مسلمان نہ سمجھ سکے تو قرآن کو کیسے سمجھ سکیں گے؟ اب میرا خطاب مجھ جیسے نابلد، نادان اور لا علم مسلمان ہیں کہ جو یہ کہنے لگے کہ نبی کریم سے خطاب ہو رہا ہے. کاش ہم مسلمان قرآن کو ٹھیک سے پڑھ لیتے. قرآن کو نازل کر دیا ختمی مرتبت کے قلب پر. یعنی جو چیز اصل میں بنیادی چیز تھی، جو چیز کروشل چیز تھی، وائٹل چیز تھی، لفظ آپ جو بھی استعمال کیجئے، جو نبی کے کردار میں، سیرت میں، بنی نوع انسان کے لیے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، کروشل پوائنٹ تھا، وائٹل پوائنٹ تھا، جو بھی کہیے آپ، وہ نازل کر دیا خدا نے نبی کریم کے قلب پر. جو اصلی چیز تھی وہ سمجھ لی نبی کریم نے، لیکن اس ٹائم پیریڈ کو نہ سمجھ پائے. تو جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اہم ہوتا ہے. کیا جس ٹائم پیریڈ کے دوران وہ کام انجام پا رہا ہو وہ اہم ہوتا ہے؟ بھائی 3 گھنٹے بچہ پرچہ کرنے جاتا ہے، وہ 3 گھنٹے کا ٹائم اہم ہے یا وہ 3 گھنٹے کا ٹائم اس وجہ سے اہم ہے کہ یہ پرچہ کر رہا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں کیا پتا وہ 3 گھنٹے کیا تھے، بچہ کہے گا حضور میں پرچہ حل کر کے آ گیا. 3 گھنٹے اس لیے دیے گئے تھے کہ پرچہ حل کر لوں. جب پرچہ حل کر لیا تو 3 گھنٹے کی کیا حقیقت؟ جب نبی کریم کے دل پر قرآن اتر گیا، نبی کریم نے قرآن کو سمجھ لیا، تو اب مسلمان کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ نبی کریم کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ابھی دیکھیے کہ 7-8 منٹ باقی ہیں اور مجھے جناب آدم پر گفتگو کرنی تھی، جناب موسیٰ پر اور جناب نوح پر. گفتگو تشنا چھوڑ دیا جائے. بہرحال کیا کروں میں سمجھ میں خود نہیں آ رہا. دیکھیے عزیزان گرامی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے لفظی اور ظاہری چیزیں دینے میں کبھی بھی رسول خدا نے کوتاہی نہیں کی. وما هو علی الغیب بضنین. ہم غیب دینے میں تمہیں کوتاہی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کنجوس تھوڑی ہیں. یہ جملہ بتا رہا ہے. بچہ باپ کے پاس آئے، پیسے مانگے، کہے ہم تمہیں دینے میں کنجوسی تھوڑی کر رہے ہیں. دیکھو تمہیں کل یہ چیز دی، تم نے یہ غلطی کی، پیسے دیے یہ غلطی کی، ہم کنجوسی تھوڑی، تم صحیح جگہ پہ استعمال کرو، ہم تمہیں پیسے دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم غیب میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو نبی کریم دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کی استعداد پر موقوف ہے. جب استعداد آئے گی تو وہ چیز دی جائے گی، ورنہ ہم غیب دینے میں کنجوس تھوڑی ہیں. جملہ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں اپنی صلاحیت کو اوپر لاؤ، ہم کنجوس نہیں ہیں، نقص تم میں ہے. وما هو علی الغیب بضنین. یہ غیب کو دینے میں کنجوسی نہیں کرتا. اچھا یہ عطا ہوا کس کو؟ قارون کو. کہہ دیا کہ دیکھو ہم نے اس سے پہلے کتنوں کو ہلاک کر ڈالا. آدم کو پروردگار نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آیتیں آپ سب جانتے ہیں. ہم نے آدم کو تعلیم دی اسما کی، لیکن وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. لیکن آدم کا مرتبہ وہ نہ تھا کہ جو پورے کا پورا علم الہی کو لے پاتا، اس انداز سے لے پاتا. أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ. ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا آدم و حوا کے اس شجرے کے پاس نہ جانا؟ میں پچھلے برس یہ بات عرض کر چکا. اس کا مطلب یہ کہ جو علم آدم کو دیا گیا تھا، اس شجرے کی حقیقت اس علم سے کہیں آگے تھی، جبھی تو آدم نہ دیکھ پائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم مظہر اسماء الہی ہے، لیکن ایک مقام تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. تو یہ بات اب قرآن سے نکل کے آ رہی ہے، سامنے آپ کے واضح ہو رہی ہے. اچھا اب آئیے اور آ کر دیکھیے کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا اور موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ مسئلہ میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں
کہ سنت کے وہ گوشے، غیب کے کچھ گوشے ہماری نظروں سے چھپے رہ جاتے ہیں۔ اچھا، اب آئیے جناب نوح کی طرف۔ مظہر اسما پر بات ہو رہی ہے کہ کس انداز سے مظہر اسما بنتا ہے۔ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا، اللہ کے نام جتنے ہیں سارے نیک ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، ان کے ذریعے پکارو۔ تو میں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے الرزاق، القہار، القادر، یہ اللہ کے نام ہے، ان کے ذریعے آپ پکاریے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، کہیں آپ گم نہ ہو جائیں، گفتگو جو آگے بڑھ رہی ہے کہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول پروردگار کے اسماء اور اس کے ناموں کا مظہر بنتے ہیں۔ نام صرف الرزاق نہیں ہے خدا کا، القہار نہیں ہے، بلکہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ذات اس بات کا باعث بنتی ہے کہ وہ اللہ کے ناموں کو ظاہر کرتے ہیں۔ کیونکہ وہاں علم الہی کو ظاہر کیا قارون نے، خدا نے دیا تھا علم، اس کے ذریعے اس نے دولت کمائی، کہا انما اوتیتہ علی علم عندی۔ وہاں داؤد و سلیمان نے کہا کہ حمد خدا کی کہ جس نے ہمیں اتنا علم دیا اور ہمیں فضیلت دی اللہ کے بندوں پر، مومنین پر۔ یعنی اللہ علم دے رہا ہے، یہ ظاہر کر رہے ہیں۔ میرے پاس فزکس کی تمام کتابیں رکھ چکا ہوں، لیکن مجھے فزکس کا پروفیسر نہیں کہا جائے گا، میں مظہر طبیعیات نہیں ہوں، میں مظہر کیمیا نہیں ہوں، میں مظہر کیمسٹری اور فزکس نہیں ہوں۔ فزکس، کیمسٹری، باٹنی، زولوجی کا مظہر کون ہوگا؟ وہ پروفیسر کے جو رموز و اسرار کو جانتا ہے اور عمل کے مقام پر لا سکتا ہے، یعنی رازق کو کے مقام پر آ کر عمل کر سکتا ہے، محیی کے مقام پر آ کر عمل کر سکتا ہے، وہ بندہ بنے گا مظہر اسماء الہی، وہ بندہ بنے گا مظہر اسماء الہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا۔ دیکھو یہ لفظ جو ہے، یہ نام جو ہے، الرزاق، القہار، القادر، العفو، الغفور، یہ لفظی نام ہے۔ جس طرح سے قرآن کی حقیقت کو تم نہ پہنچ سکے، بڑی توجہ کیجیے گا، جس طرح سے تم یہ کہہ بیٹھے کہ ما ہوا علی الغیب بضنین، نبی کریم غیب دینے کے سلسلے میں کنجوسی نہیں کرتا، اس نے تمہیں ساری آیتیں بتا دی، تم سمجھنے لگے کہ قرآن کی آیتیں، قرآن کی حقیقت یہی لفظی وجود ہے جو پیغمبر دے کر چلے گئے۔ اگر تمہیں قرآن کی حقیقتوں کو سمجھنا ہے تو خود قرآن کو پڑھو۔ بھائی ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا ٹوٹ جاتے، اگر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنا ہوتا اسی قرآن کے ذریعے ریزہ ریزہ کیا جا سکتا ہے، اگر زمین میں بغیر ٹرانسپورٹیشن کے سفر کرنا ہو تو تم اسی قرآن کے ذریعے سفر کر سکتے ہو، اگر تمہیں مردے کو زندہ کرنا ہے اسی قرآن کے ذریعے سفر زندہ کر سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا ایک ظاہری وجود ہے، ایک باطنی وجود ہے۔ کوئی ظاہری وجود کو اپنے پاس لے کر یہ نہ سمجھے کہ قرآن کے باطنی وجود کا بھی مالک ہو گیا ہے۔ بس جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے تمام نام اسے یاد ہو گئے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نام اس کے پاس آ گئے ہیں، یہ ناموں کا ظاہری وجود ہے۔ یہ باطنی وجود کہاں ہوگا؟ باطنی وجود اگر دیکھنا ہے تو خدا کے ان بندوں کو ڈھونڈو کہ جن کے ذریعے پروردگار کے نام جاری ہو رہے ہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تعلیم دیا ناموں کو آدم کو۔ تعلیم کا لفظ آیا آدم کے لیے، لیکن جب فرشتوں کو آدم نے اسماء کا علم بتلایا تو وہاں پروردگار نے تعلیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ پروردگار نے یہ فرمایا انبئہم باسمائہم، آدم انہیں ان ناموں کی خبر دو جو ہم نے تمہیں سکھائے، یعنی سکھائے تمہیں، خبر انہیں دو جس کو سکھایا۔ دیکھیے کسی کیمسٹری کے پروفیسر نے کوئی کمپاؤنڈ بنایا، ہم نے تمہیں سکھایا تھا وہ کمپاؤنڈ بنانا، اب ذرا یہاں ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتاؤ یہ جو تم نے محلول بنایا کیمیائی محلول، تو میں کیمسٹری کا بہت بڑا ماہر، میں نے وہ آپ کو کیمیائی محلول دکھا دیا، علم مجھے ہے، اس کی حقیقتوں کا دکھایا آپ کو ہے، آپ نے کہا با صاحب کتنا اچھا محلول ہے، یعنی حقیقتوں تک آپ اب بھی نہیں پہنچے۔ اور یہ مرحلہ آدم ہے۔ مرحلہ نوح یہ ہے کہ دیکھیے عزیزان گرامی، نوح کا قصہ، جناب موسیٰ کا قصہ، اب نوح کے قصے کو چھوڑ دیجئے، وقت ختم ہو چکا ہے، صرف جناب موسیٰ کے قصے پہ اشارہ کروں گا میں اور آگے بڑھ جاؤں گا، مسائل کی منزل طے کرنی ہے کہ دیکھیے جناب موسیٰ کون، اب کہنے کی ضرورت نہیں، جناب موسیٰ کل گفتگو ہو چکی ہے، ہاتھ نکالا روشن ہاتھ، عصائے موسیٰ پھینکا، اژدہا بن گیا، جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا،
عصا میں طاقت کیا ہے؟ جب پیاس لگے تب زمین پر مارو پانی نکلے گا، پانی کو یہی عصا خشک کرے گا، خشکی کو یہی عصا پانی میں تبدیل کرے گا۔ دیکھیے آج کہا جاتا ہے صاحب ملٹی پرپز چیز، یہ بہت پہلے سے ہو چکی ہے، قرآن بتا چکا ہے۔ اذ استسقى موسیٰ لقومہ، جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا ہم نے کیا کہا؟ دیکھو موسیٰ فاضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو پتھر پر مارو، فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے پھوٹ پڑے پتھر میں سے۔ اچھا جب دریا نیل کے سامنے پہنچے ہم نے کہا موسیٰ اضرب بعصاک البحر، وہاں کہا پتھر پر مارو، یہاں کہا پانی پر مارو، پانی پر مارا رستہ خشک ہو گیا، خشکی پر مارا پانی نکلنے لگا۔ یہ جناب موسیٰ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اور وہ فلما تجلی ربہ للجبل، کل آیت پڑھ چکا، تجلی دیکھی پروردگار کی، یہ سب تمام چیزیں۔ اب موسیٰ جب آئے، ہم موسیٰ نے گفتگو پروردگار سے کہا کہ جاؤ، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ من لدنا علما، ہم ایک ایسے بندے سے ملے ہمارے موسیٰ جا کر کہ جسے ہم نے اپنے پاس سے ایک رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اپنے پاس سے خاص علم سکھایا تھا۔ موسیٰ کیا کہنے لگے؟ موسیٰ کہنے لگے، اب موسیٰ تو سمجھ میں آ گئے آپ کے جناب موسیٰ، موسیٰ کلیم۔ اب یہاں پر ایک جملہ آ گیا ہے، جمیل مظہری صاحب نے کیا خوبصورت مصرع کہا ہے یہاں پر، اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے لوگ تو سنیں کہ یہ حسن و عشق کی باتیں کلیم اللہ کیا جانے۔ یہ حسن و عشق کی باتیں، یہ ختمی مرتبہ کی شان میں شعر کہا جا رہا ہے، یہ حسن و عشق کی باتیں کلیم اللہ کیا جانے۔ اب میں شعر کی وضاحت کر دوں 2 جملوں میں۔ کلیم کا مطلب گفتگو کرنا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ حسن و عشق کی باتیں کلیم اللہ کیا جانے۔ حسن اور عشق کی گفتگو کا کلیم اللہ کو کیا پتا؟ کلیم اللہ تو گفتگو کر سکتے ہیں، صرف حسن اور عشق کا تعلق قلب سے اتصال کی بنیاد پر ہے۔ گفتگو میں جو چیز آ سکتی ہے وہ احساسات کے ذریعے نہیں آ سکتی۔ فرمایا جمیل مظہری نے یہ حسن و عشق کی باتیں کلیم اللہ کیا جانے۔ اب گویا معراج کی طرف اشارہ ہے، یہ حسن و عشق کی باتیں کلیم اللہ کیا جانے۔ ختمی مرتبہ کے بارے میں سنیے کیا کہا، یہ حسن و عشق کی باتیں کلیم اللہ کیا جانے۔ سوال ہوتے ہیں آنکھوں سے، جواب آتے ہیں چلمن سے۔ اب یہ کیا کروں، بس یہ شعر آ گیا تھا۔ اب یہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے بر صغیر کی، اور وہ تغزل اور تعشق کی داستانوں میں چلمن آنکھوں کا اشارہ، اس سے مدد لی ہے انہوں نے اس سند سے کہ یہ حسن و عشق کی باتیں کلیم اللہ کیا جانے۔ سوال ہوتے ہیں آنکھوں سے، جواب آتے ہیں چلمن سے۔ گفتگو کا کوئی ذکر نہیں ہے، آنکھوں سے سوال ہوتا ہے، چلمن سے جواب آتا ہے۔ یہ کلیم اللہ گفتگو کے دائرے میں محدود ہے۔ وَكَلَّمَهُ وَرَفَعَهُ درجات، اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کی، درجات کو بلند کیا، لیکن گفتگو کی، قلب کو قلب سے متصل ہونا ہے تو جاؤ سمجھو اس ہستی کو۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور پھر فرمایا دیکھو یہاں گفتگو کی جگہ نہیں ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہی کی اللہ نے اپنے بندے پر جو وہی اسے کرنی تھی۔ یہ حسن و عشق کی باتیں کلیم اللہ کیا جانے۔ موسیٰ گئے، فوجد عبدا من عبادنا، ہمارے ایک بندے کو دیکھا، خضر کو دیکھا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، میں آج جناب موسیٰ کے قصے پر گفتگو ختم کر کے مسائل کی طرف آ جاؤں گا کہ دیکھیے جب موسیٰ سے ملے جا کر خضر، موسیٰ خضر سے ملے جا کر تو کہا یہ موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ بھی ہے۔ وادی طور میں بھی گئے، وادی سینا میں گئے، تمام معجزات، بڑی پرہیبت عظیم شخصیت انبیاء میں جناب موسیٰ کی، اور سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے قرآن میں وہ جناب موسیٰ ہے، اور بہت امتحان ہے موسیٰ کے، بڑی عجیب شخصیت۔ لیکن کہا کہ جاؤ ہمارے اس بندے سے ملو۔ ہوا یہ کہ روایت کے مطابق جناب موسیٰ نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، مجھ سے زیادہ کس کا علم ہوگا۔ پروردگار کو یہ بات شاید عجیب سی لگی موسیٰ کی زبانی، کہا اچھا یہ تم کہہ رہے ہو اپنے علم کے بارے میں، تو جاؤ ایک بندے سے ملو، اس سے جا کر دیکھو، پھر اس کے بعد پوچھو اس سے کہ اس سے ہم نے کیا علم دیا ہے۔ موسیٰ گئے خضر کے پاس اور اتنے تواضع اور ادب سے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ آپ کے پاس لاٹھی ہے، آپ کے پاس ید بیضا ہے، عصائے موسیٰ ہے، نیل کو آپ نے چیرا، پتھر پر آپ نے عصا مار کر پانی کو جاری کیا، آپ نے مری ہوئی گائے کو زندہ کیا، آپ کو وادی طور اور وادی ایمن میں پیغمبری ملی، آپ کو آگ ملی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعل موسیٰ، عجیب انداز سے پروردگار نے گفتگو کی کہ تجلی الہی کو موسیٰ نے دیکھا۔
وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، ہم نے موسیٰ کو 30 راتوں کا وعدہ دیا اور 10 راتوں کو اضافہ کیا، 40 میں بدلا۔ موسیٰ آؤ، 70,000 میں سے 7,000 کو دیا گیا، 7,000 میں سے 700 کو دیا گیا، 700 میں سے 70 کو دیا گیا، 70 میں سے 7 آدمیوں کا انتخاب کیا۔ موسیٰ کوہ طور میں گئے، 40 دن مناجات کی خدا سے تجلی کو دیکھا، یہ ہے موسیٰ، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا، قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں موسیٰ 10 بستہ خضر کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اے جناب خضر آپ کی اجازت ہے، آپ کی اجازت ہے اللہ ان تعلمنی کہ آپ مجھے ان چیزوں کی تعلیم دیجئے مما علمت رشدا، جو رشد و ہدایت کی چیزیں آپ کو سکھائی گئی ہیں، کیا آپ مجھے سکھا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا جناب موسیٰ ہاتھ جوڑ کر 9 آیتیں آپ کو ملی، تفصیلا لکل شیء وموعظۃ من کل شیء، وہ تورات ملی آپ کو، کوہ طور پر آپ گئے، تجلی آپ نے دیکھی، پیغمبری آپ کو ملی، فرعون سے آپ کا ٹکراؤ ہوا، کتنے سیلاب آئے، کتنے عذاب آئے، آپ نے بچایا، دریائے نیل کو پار کر کے آپ لے گئے، لیکن یہ خضر کا کیا مقام ہے؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا آپ کے پیچھے چل سکتا ہوں میں کہ جو وہ علم جو آپ کے پاس ہے مجھے دے دے؟ خضر نے بڑا عجیب جملہ کہا۔ اب دیکھیے میں بہت ہاتھوں کو جوڑ کر آپ سے معذرت کے ساتھ اب میں پوری بات کر کے مسائل کی منزل تک آؤں گا، بہت معذرت چاہتا ہوں۔ خضر نے کہا دیکھو انک لن تستطیع معی صبر، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ یہ موسیٰ کہ جس نے فرعون کے مصائب پر صبر کیا، یہ موسیٰ جس نے فرعون کے مصائب پر صبر کیا، یہ موسیٰ جس نے فرعون کے مصائب پر صبر کر لیا، کئی برس صحرا میں بھٹکتے رہے، بھوک اور پیاس کی شدت، فرعون کے مظالم، کیا کیا ایک داستان الگ ہے۔ کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، خضر کا جملہ کیا ہے؟ تم میرے ساتھ کبھی بھی صبر کی طاقت نہیں رکھتے، یہ نہیں کہا لن تصبر تم صبر نہیں کرو گے، کہا صبر کی طاقت ہی نہیں، فرق ہے کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے اور صبر کی طاقت ہی نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا تم صبر نہیں کر سکتے، قرآن کہہ رہا ہے لن تستطیع معی صبرا، تم میں میرے ساتھ چلنے کے سلسلے میں صبر کی طاقت ہی نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ صبر کا کوئی بھی درجہ موسیٰ کے پاس نہیں۔ لن تستطیع معی صبرا، اور پھر خضر نے قرآن ہے، سورہ کہف کی آیتیں ہیں، یہ میں کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں، خدا کے لیے مسلمان قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، توجہ کریں کہ کیا کہا کہ دیکھو انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر کی تم میں طاقت ہی نہیں، لن تستطیع کہا استطاعت نہیں رکھتے، اور پھر وہاں پہ صبر کو نکرے کی صورت میں کہا صبرا، یعنی تمہارے اندر موسیٰ میرے ساتھ چلنے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کے صبر کی کوئی طاقت نہیں۔ اور پھر خضر نے جملہ کہا وَكَيْفَ تَصْبِرْ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، موسیٰ تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہارا قصور نہیں ہے، جس چیز کی تمہیں خبر ہی نہ ہو اس پر صبر کیسے کرو گے؟ تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تم کیسے صبر کرتے ہو اس میں جس کی تمہیں خبر ہی نہ ہو؟ یہ قرآن کی آیت۔ کوئی کہتے ہیں مولانا آپ نے ترمذی سے پڑھا، بخاری سے پڑھا، سنن نسائی سے پڑھا، اصول کافی سے پڑھا، یہ فرقوں کے جھگڑے آپ نپٹائیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ اور یہاں پر پھر خضر نے عجیب بات کی، دوبارہ نکرہ لائے، وہاں صبر کو نکرہ لائے، صبرن یعنی کسی بھی قسم کا صبر،
وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو اس پر کہ جس کی تمہیں خبرہ نکرہ کوئی خبر ہی نہ ہو. کہا کہ دیکھو چلے واقعہ ہوا ہے. کہا کہ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑا کام کیا یہ. اب یہ لہجہ ایسا تھا کہ بڑا عجیب کام کیا. کہا کہ الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا. موسیٰ جیسا پیغمبر، خضر ڈپٹ رہے ہیں. اب یہ پیغمبروں کی باتیں ہیں، میری اور آپ کی باتیں نہیں ہیں، یہ پیغمبروں کی باتیں. الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، نہیں کہا تھا صبر نہیں کر سکتے. کہا کہ دیکھیے قد بلغت من لدنی عذرا، آپ تک میری معافی عذر پہنچ، میں آپ معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا. پیغمبر ہے، خدا کا حکم ہے جاؤ سیکھو، سیکھ رہے ہیں. آگے بڑھے. پھر جناب خضر نے ایک عجیب کام کیا. کہا کہ عجیب لقد جئت شیئا نکرا، یہ بڑا آپ نے عجیب کام کیا. پھر کہا کہ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. پچھلے جملے میں یہ تھا الم اقل، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم صبر کی طاقت نہیں رکھتے. اب خضر کو کچھ اور جلال آیا اور کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا. پہلی آیت میں کہا کہ میں نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکتے. یہاں کہا خضر کو جلال آیا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا. کہا کہ لا ترہقنی، مجھے پھٹکاریے مت، ڈانٹ ڈپٹ مت کیجیے. آپ دیکھیے اگر میں نے اس کے بعد کچھ کہا ان سألتک عن شیء، اب اس کے بعد کچھ کہا فلا تصاحبنی. موسیٰ نے خود جناب موسیٰ کی اجازت سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں، نعوذ باللہ اردو کے محاورے میں کہتے ہیں، کہا فلا تصاحبنی، پھر میرا ساتھ مت دیجیے گا، مجھے ساتھ چلنے کی اجازت مت دیجیے گا اگر اب سوال کروں. اپنے پیروں پر خود کو لہڑی مار لی. آگے بڑھے. ایک پھر عجیب کام کیا. کہا کہ یہ کیا کیا. کہا کہ اب خضر نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ دیکھو ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میری اور تمہاری جدائی ہے. یہ خضر نے کچھ نہیں کہا تھا، یہ موسیٰ خود کہہ چکے تھے کہ آگے اگر کچھ پوچھوں تو مجھے الگ کر دیجیے گا. اچھا موسیٰ جو تم نے صبر نہیں کیا نا، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں ان سب کا راز بتاتا ہوں جس پر تم صبر نہیں کر سکے. پھر جناب موسیٰ کو راز بتانا شروع کیے تمام. دیکھیے موسیٰ وہ ہے، آدم وہاں، موسیٰ یہاں. نوح کا قصہ میں نہیں پڑھا کیونکہ وقت بہت ہو جائے گا. یہ خضر کون ہے؟ یہ خضر ہے کون؟ خضر کی منزلت کیا ہے؟ آدم اور نوح، پدر اول انسانیت کی آدم، پدر دوم نوح، کیونکہ نسل چلی انسانیت کی بشریت کی آدم سے، پھر طوفان کے بعد چلی نوح سے. اور دیکھیے تاریخ میں موجود ہے کہ جب جائیے گا نجف تو یہ کہیے گا السلام علیک یا امیر المومنین، سلام آپ پر ہے امیر المومنین، وعلی وجیعیک آدم و نوح، اور سلام ان دو ہستیوں پر جو آپ کے ساتھ قبر میں لیٹی ہوئی ہے، آدم اور نوح پر. یعنی آدم اور نوح پر جو سلام کیا جا رہا ہے وہ علی ابن ابی طالب کے ذریعے کیا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیے موسیٰ کا علم ایک مقام پر جا کر رک گیا، آدم کا علم وہاں جا کر رک گیا، نوح کا علم وہاں جا کر رک گیا. کیا ہوا کہ دیکھو جب نوح کا طوفان آیا، بس مختصر ایک آیت پڑھوں گا اور قصے کو لپیٹ کر آگے بڑھوں گا کہ جب نوح کا طوفان آیا تو نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، بیٹا یہاں آ جاؤ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پر سوار ہو جاؤ. کہا کہ لا. جب نوح نے پکارا تو بیٹے نے کیا جواب دیا؟ انی، میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ الی جبل یعصمنی، میں جا رہا ہوں ایک کسی بھی پہاڑ کی طرف. پہاڑ جبل یہاں پھر نکرا ہے، یعنی بیٹے کو خود نہیں پتا تھا کہ طوفان کی شدت کیا ہے. کہا کسی بھی پہاڑی پر چلا جاؤں گا مجھے بچا لے گی. الی جبل یعصمنی، نوح نے کیا کہا؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن خدا کا حکم آ چکا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا مگر یہ کہ جو ہماری کشتی میں سوار ہو. فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج حائل ہو گئی نوح اور نوح کے بیٹے کے درمیان. نوح کا بیٹا کان من المغرقین، وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا. نوح سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا مومن ہے. قرآن کے الفاظ ہیں لا تکن مع الکافرین، کافرین کے ساتھ مت جاؤ. یعنی نوح یہ سمجھ رہے تھے کہ ہے مسلمان، کفار کے ساتھ جا رہا ہے. نوح کی آنکھوں سے یہ راز پوشیدہ رہ گیا.
جب پانی تھما اور اس کے بعد حکم ہوا پروردگار کا یا سماؤ اے زمین اپنے پانی کو روک لے وہی آزبدوئی مائک اور زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو نگل لے بخوزی الامر خدا کا حکم طے ہو چکا واستول الجودی اور نوح کی کشتی جودی پر جا کر کوہ جودی پر جا کر رک گئی اور بقیلا اور یہ کہا گیا بودن للقوم الظالمین ظالمین کی قوم کے لیے دوری ہے لعنت ہے پھٹکار ہے تو نوح نے عرض کیا پروردگار ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین ادب دیکھیے نوح کا کہ بیٹا غرق ہو چکا ہے کہا کہ پروردگار تیرا وعدہ سچا ہے اور تو جو حکم کرے بہترین حکم کرنے والا ہے ان ابن من اہلی میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو کیوں ڈبو دیا کہا پروردگار تیرا وعدہ تھا کہ میرے گھر والے نہ ڈوبیں گے میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا یہ نہیں کہا کیوں ڈبو دیا کہا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا کہا کہ دیکھو یا نوح خدا کی آواز آئی دیکھو لا تسألنی علی شیء خبردار ہم سے اس چیز کے بارے میں نہ پوچھنا کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ نادانوں میں سے نہ ہو جاؤ یعنی طوفان نوح کی عظمت جناب موسیٰ کے بعد جناب نوح کا قصہ بڑی تفصیل سے قرآن میں جناب عیسیٰ کا قصہ بڑی تفصیل سے قرآن میں جا کر پڑھیے گا سورہ ہود کو سورہ نوح کو دیکھیے کیا نوح کی عظمت ہے پروردگار عالم کو جلال آیا نوح پیغمبر صحیح ہمارے لیے اس کے تو بندے ہیں یا نوح انی اعظک ان تکون من الجاہلین میں تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہوں کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا ان ابنکا تمہارا بیٹا لیس من اہلک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا انہ عمل غیر صالح وہ تمہارا نافرمان بیٹا تھا اسے ڈوبنا تھا وہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد یہ جناب نوح کی نظر نہ دیکھ پائی کہ ان کا بیٹا کافر تھا سمجھ رہے تھے کافروں کے ساتھ ہے یعنی انبیاء کا علم ایک محدود علم ہے انبیاء کا علم ایک محدود علم ہے کبھی کبھی پروردگار عالم ان کو علم دے دیتا ہے لیکن اس علم کی ایک حد ہے اگر علم کی کسی کے حد نہیں ہے تو صرف ایک ہستی ہے جس سے کہا حبیب قل رب زدنی علما پروردگار غلط ترجمہ کیا جاتا ہے غلط ترجمہ کیا جاتا ہے ترجمہ غلط ہے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما یہ ترجمہ غلط ہے ترجمہ صحیح یہ ہے پروردگار میرے وجود کو زیادہ کر علم کے لحاظ سے یعنی نبی کریم کو جو علم ملے گا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسے جیسے علم ملے گا نبی کریم کے وجود کا پھیلاؤ بڑھتا رہے گا تو کیا یہ بدنی پھیلاؤ کی بات ہو رہی ہے جو نبی کریم 40 سال کی عمر میں قبا زیبتن فرماتے تھے 60 سال کی عمر میں وہ قبا چھوٹی ہو گئی تھی نہیں وجود نبی کریم کیا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تو دیکھیے وہاں موسیٰ خضر کی سنت کو نہ پہچان پائے یہاں نوح اللہ کی سنت کو نہ پہچان پائے تو جب موسیٰ اور نوح خضر اور خدا کے طور طریقوں کو نہ پہچان پائے اتنے بڑے پیغمبر ہونے کے بعد تو یہ مسلمان کس بات پر دعویٰ کرتا ہے کہ ہم سنت کو خود سمجھ سکتے ہیں تو مسلمانوں کو ڈھونڈنا پڑے گا ان ہستیوں کو جہاں انبیاء پیچھے رہ جائیں پروردگار نے کہا تھا عبدم من عبادنا ہم نے اسے کچھ علم دیا تھا اپنی طرف سے کچھ علم دیا تھا خضر کو موسیٰ پیچھے رہ گئے تو ذرا سوچئے اس ختمی مرتبت کے بارے میں کہ جس سے خدا یہ کہے قل حبیب یہ کہو رب زدنی علما تو خدا نے حکم دیا دعا مانگنے کا کہ میرے وجود کو علم کے لحاظ سے پھیلاؤ ایکسپینشن گسترش عطا کر خدا نے حکم دیا اب میرا پورا سوال ہے تمام امت سے کہ کیا نبی کریم نے یہ دعا مانگی یا نہیں مانگی
یہ ہو سکتا ہے کہ خدا حکم دے اور نبی دعا نہ مانگے؟ نبی نے دعا مانگی، جب نبی نے دعا مانگی تو کیا پروردگار نبی کی دعا کو مسترد کرے گا؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مسلسل دعا مانگ رہا ہے، مسلسل عطا ہو رہی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب نجف جاؤ تو آدم اور نوح کو علی کے صدقے میں سلام کیوں کرو؟ وجہ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ یعنی وہ علم کہ جو موسیٰ کی نگاہوں سے اوجھل تھا، وہ علم جو آدم کی نگاہوں سے اوجھل تھا، وہ علم جو نوح کی نگاہوں سے اوجھل تھا، وہ علم جو تمام انبیاء کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ کسی انبیاء کو یہ خلعت نہیں ملی، یہ تمغہ نہیں ملا کہ تم علم کی زیادتی کی درخواست کرو، ہم دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب تم مانگو، اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو نبی نے کتنا علم مانگا؟ نبی کا علم موسیٰ کے علم سے کہیں آگے، نبی کا علم عیسیٰ کے علم سے کہیں آگے، نبی کا علم خضر کے علم سے کہیں آگے، نبی کا علم تمام انبیاء کے علم سے کہیں آگے۔ اب نبی جسے یہ قرار دے دے کہ دیکھو اگر میں اس علم کا شہر ہوں، کس علم کا؟ رک جائے، کس علم کا؟ مجھے بات اجازت دیجیے، بس بہت معذرت چاہتا ہوں۔ نبی کہہ رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں۔ اب یہ پوچھا جائے نا کس علم کا؟ کس علم کا؟ کیا خضر کے علم کا؟ موسیٰ کے علم کا؟ عیسیٰ کے علم کا؟ میں اس علم کا شہر ہوں کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا حبیب مسلسل مانگو، علم کی درخواست کرو، ہم دیں گے۔ میں اس علم کا شہر ہوں۔ یاد رکھنا علی اسی علم کا دروازہ ہے۔ اگر میرا علم موسیٰ اور عیسیٰ اور خضر کے علم سے کہیں آگے ہے تو یاد رکھنا علی کا علم 1,23,999 پیغمبروں کے علم سے کہیں آگے۔ بس یہی علم ہے کہ جس کو جو سمجھ لے تو حسین ابن علی کی زبان یہ کہتی ہے یا حبیب ہماری طرف آؤ، ولا تبخل علینا بنفسک، اپنی جان کے سلسلے میں کوئی کوتاہی کنجوسی مت کرو۔ حبیب نے خط ملا، بے چین ہو گئے۔ رخصت کے مسائل کو بالکل مختصر عرض کروں، اپنی بیوی سے کیسے رخصت ہوئے؟ آئے کوفے سے باہر نکلے، آئے، اور اس کے بعد جب آئے میدان کربلا میں، آپ حضرات نے مخاطب میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، سنا ہے کہ جب خبر ملی جناب مخدرہ عصمت و طہارت ثانی زہرا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب کو کہ میرے بھائی کا دوست آیا ہے بچپن کا۔ اچھا حبیب نے اپنی جان، حبیب کنجوسی مت کرنا، آ جاؤ۔ آئے، کہا کہ کون آیا ہے؟ کہا حبیب آئے ہیں۔ کہا کہ اچھا جاؤ حبیب کو زینب کا سلام پہنچا دو۔ یہ جملہ حبیب نے سننا تھا، ایک دفعہ بے چین ہو گیا، کہا آقا زادی شہزادی پیغام پہنچوایا کہ آپ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادی آقا زادی غلاموں کو سلام کرے۔ ارے گویا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ پر سلام کریں۔ بس ایک دفعہ روز عاشورہ آیا، وہ بچپن کا دوست کہ جو حسین ابن علی کے بچپن کا دوست تھا، بنی اسد کا ایک بڑا عجیب و غریب شجاع سردار، ایک دفعہ جب دیکھا حبیب نے کہ دوست جا رہے ہیں مرنے، سب سے پہلے پھر گئے۔ اب حسین سے اجازت مانگی، حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا اس جان کو نچھاور کرنے کی اجازت دیجیے۔ میں کہوں گا حبیب تمہارا حق ہے، کیونکہ بچپن میں جب تمہیں موت آ گئی تھی تو تمہیں حسین نے ہی تو زندگی دی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو زندگی تم نے حسین سے دی ہو اسے حسین کے راستے میں نچھاور نہ کرو۔ بس وہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوئے، مختصر عرض کروں، مقتل کی طرف گئے، رجس پڑا، جنگ کی، تلواروں کے گھاؤ لگے، پیاس کا عالم ہے، زخم سے خون بہا۔ اب حبیب گھوڑے کی پشت پر نہ سنبھل سکے، بس ایک دفعہ حبیب ابن مظاہر حسین کا یہ جانثار صحابی
گھوڑے سے زمین پر آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا جانثار ہے؟ یہ وہ صحابی ہے جسے گنج شہیدہ میں دفن نہ کیا گیا. آپ کو خدا توفیق دے دوبارہ حسین ابن علی کی ششگوشہ قبر کی زیارت کرنے کو، گنج شہیدہ کی زیارت کرنے کو، ابراہیم مجاہد کی قبر کی زیارت کرنے کو، حسین ابن علی کی چوکھٹ کی چومنے کی دوبارہ توفیق دے. حسین ابن علی کے حرم میں حبیب کی قبر الگ ہے. یعنی ہمارے حسین یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے حبیب سے کچھ خاص مراسم ہیں، ہمارے حبیب سے کچھ خاص تعلقات ہیں. کیوں؟ یہ وہ شہید ہے کہ جس پر زینب نے سلام کیا تھا. بس ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے بچپن کے ساتھی. دیکھیے مولا، حبیب نے اپنی جان کے سلسلے میں کوئی کنجوسی نہیں کی. حبیب کو اٹھا کر لایا گیا. حبیب کے زانوں کو، سر مبارک کو یقیناً حسین نے اپنے ہاتھوں پر رکھا ہوگا، اپنے ہاتھوں پر رکھا ہوگا. حبیب نے حسین کی زیارت کی، آنکھوں کو بند کر لیا، روح بدن سے جدا ہو گئی. حسین نے نہایت احترام سے گنج شہیدہ میں حبیب کے لاشے کو رکھا. میں کہوں گا حبیب یہ تم تھے، یہ تمہاری منزلت تھی. زینب نے سلام بھی کیا، حسین کا زانو بھی میسر ہوا. لیکن حبیب ذرا آؤ، عصر عاشور کو آ کر دیکھو. تمہارا مولا گھوڑے سے زمین پر آیا تو کوئی نہ تھا. حسین خدا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق محمد وآل محمد أبلغ منك تجلي. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع عذابنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. پالنے والے قسم دیتے سید الشہداء کی، اس حبیب ابن مظاہر کی، یا سید الشہداء مولا عباس آپ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ان تمام مومنین کی حاجت کو پورا فرمائے.